بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 ستمبر 2021 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کے سعودی خبر نامے سے۔ کرپشن کے الزام میں کئی سرکاری عہدیدار اور ریٹائرڈ افسر گرفتار۔ محکمہ انسداد کرپشن نے کہا کہ گزشتہ عرصے کے دوران کرپشن کے کئی واقعات پکڑے گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمے نے کہا کہ محکمہ انسداد کرپشن کے 2 اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے، جنہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ذاتی مفادات حاصل کیے۔ اسی طرح محکمے میں ہی ایک اور اہلکار کو پکڑا گیا، جس نے ایک شہری کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ مذکورہ اہلکار نے شہری سے جھوٹ بولا کہ اس کے خلاف محکمے میں کرپشن کا کیس ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے عزیز پر دائر ہونے والے مالی مقدمات کو ختم کر دے۔ محکمے نے کہا کہ اسی طرح ایک یونیورسٹی کے سابق سیکرٹری کو گرفتار کیا گیا، جس نے اپنی نگرانی میں یونیورسٹی کے ایک بڑے پروجیکٹ سے کمیشن حاصل کی۔ مذکورہ شخص کے بینک اکاؤنٹ میں اپنے عہدے کے دوران 13 ملین ریال جمع ہو گئے، جبکہ اس کی ملکیت میں 19 غیر منقولہ جائیداد آ گئیں۔ ایک اور کیس میں وزارت داخلہ میں کام کرنے والے ایک سپاہی کو گرفتار کیا گیا، جس نے سرکاری اسلحہ خانے سے 12,467 گولیاں 51,000 ریال کے عوض فروخت کر دیں۔ ایک اور کیس میں وزارت نیشنل گارڈ کے ریٹائرڈ جنرل کو گرفتار کیا گیا، جس کی نگرانی میں وزارت کے کئی منصوبے کیے گئے۔ مذکورہ ریٹائرڈ جنرل نے دیگر اہلکاروں کے تعاون سے 212 ملین 2,22,000 کمیشن حاصل کی۔ ایک بڑی کمپنی کے اعلیٰ عہدیداروں کو بھی گرفتار کیا گیا، جنہوں نے سرکاری محکمے میں ٹھیکے لینے کے لیے سرکاری عہدیداروں کو 5 لاکھ ریال سیر کرنے کے لیے رشوت دی۔ محکمے نے کہا کہ ایک اور کیس میں وزارت داخلہ کے ریٹائرڈ جنرل کو 20 لاکھ ریال نقد اور 50 لاکھ ریال چیک کمیشن کے طور پر وصول کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور ابوظہبی کے ولی عہد کی علاقائی پیش رفت پر گفتگو۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تعلقات اور حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان باہمی تعلقات اور مشترکہ مفاد کے دیگر امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ آن لائن ٹیکسی اپلیکیشنز میں ہزاروں سعودی خواتین ڈرائیور۔ سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ کے ترجمان سہل الزوید کا کہنا ہے کہ آن لائن ٹیکسی ایپس میں ڈرائیور سعودی خواتین کا تناسب 500% تک بڑھ گیا۔ انہوں نے ایک پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ فی الوقت آن لائن ٹیکسی اپلیکیشن میں کام کرنے والی سعودی ڈرائیور خواتین کی تعداد 3,900 ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے ترجمان نے کہا کہ آن لائن ٹیکسی معاشی اثرات رکھنے والا اہم کام ہے۔ اس سے معاشرے کے بہت بڑے طبقے کو فائدہ ہو رہا ہے، ان میں ڈرائیور اور مسافر شامل ہیں۔ آن لائن ٹیکسی سروس کی 100% سعودیزیشن ہو چکی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی اس کی نگران ہے۔ اس کی بدولت مقامی شہریوں کو روزگار کے بڑے مواقع ملے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود اور افرادی قوت فنڈ آن لائن ٹیکسی سروس سے منسلک سعودیوں کو 2,400 ریال تک کی مالی اعانت فراہم کر رہے ہیں۔ یہ رقم اس صورت میں دی جاتی ہے جب آن لائن ٹیکسی ڈرائیور مقررہ تعداد میں ٹیکسی سروس فراہم کر رہا ہو۔ مسجد الحرام میں آب و ہوا خوشگوار بنانے کے لیے پھوار والے پنکھے۔ مسجد الحرام میں مینٹیننس اینڈ آپریشنل سیکشن کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر عامر الگمانی نے بتایا کہ مسجد الحرام کی آب و ہوا کو خوشگوار بنانے کے لیے پھوار والے 250 پنکھے نصب کر دیے گئے۔ سبق اور عاجل کے مطابق الگمانی نے بتایا کہ پنکھوں سے پھوار کے ذریعے ہوا میں خنکی پیدا کی جاتی ہے، جس سے بیرونی درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور آب و ہوا خوشگوار ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھوار والے پنکھے اور پھوار والے ستون کھلے مقامات پر آب و ہوا کو خوشگوار بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہائی پریشر پمپ کے ذریعے پانی پھوار کی صورت میں پھینکا جاتا ہے۔ پانی فلٹر سے گزرنے کے باعث شفاف ہو جاتا ہے۔ ہر پنکھے کا منہ 1 سے 2 مائکرو سائز کا ہوتا ہے، جس سے پانی ٹھنڈی پھوار کی صورت میں نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھوار پنکھوں کا سسٹم
کھلے مقامات پر آب و ہوا کو خوشگوار بنانے کا عمدہ اور مناسب طریقہ ہے۔ اس کی بدولت بیرونی درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ تک کم کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب آن لائن کاروبار کی بڑی مارکیٹ بن گیا۔ ریاض ایوان تجارت نے رپورٹ جاری کر کے کہا کہ سعودی عرب دنیا بھر میں آن لائن کاروبار کی بہت بڑی مارکیٹ بن گیا ہے۔ 2019 میں اس کی شروعات ہوئی تھی۔ 2020 کے دوران آن لائن کاروبار کا حجم 5.7 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ ایس پی اے کے مطابق ریاض ایوان تجارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں آن لائن کاروبار کی شروعات 2001 میں ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا سعودی عرب میں آن لائن کاروبار کا قومی پیداوار میں حصہ پچھلے سال 10,482 ملین ڈالر کا رہا۔ آن لائن کاروبار میں کپڑے اور جوتوں کا کاروبار 3,209 ملین ڈالر کا ہوا، جبکہ دوسرا نمبر الیکٹرانک سامان کا رہا۔ 2,998 ملین ڈالر تک کا کاروبار ہوا۔ تیسرا نمبر فرنیچر اور گھریلو سامان کا رہا، جس میں 1,477 ملین ڈالر کا سامان خریدا گیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال انٹرنیشنل آن لائن کاروبار کے گراف سے یہ بات سامنے آئی کہ سعودی عرب عالم عرب کی سطح پر دوسرے اور 152 ملکوں میں عالمی سطح پر 49ویں نمبر پر رہا۔ کئی علاقوں میں بارش اور کہیں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ سعودی عرب میں موسمیات کے مرکز نے کہا کہ منگل کو جازان، عسیر اور بہا کے بالائی مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ خراب موسم کا سلسلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن کے بالائی مقامات تک پھیل جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات نے بیان میں امکان ظاہر کیا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن کے ساحلی مقامات پر رات بھر اور صبح سویرے رطوبت بڑھی ہوگی، جبکہ سعودی عرب کے وسطی علاقوں میں تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ مملکت بھر میں منگل کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ حفر الباطن اور سب سے کم درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ السودہ میں رہے گا۔ مدینہ منورہ کی جنوبی کمشنری وادی الفرا میں پیر کو درمیانے درجے کی بارش کی اطلاعات ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ سرکاری دورے پر نائجیریا پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ سرکاری دورے پر نائجیریا پہنچ گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق نائجیریا کے نامڈی ایزوکوی ایئرپورٹ پر وزیر خارجہ زبیرو دادا نے ان کا استقبال کیا۔ استقبالیہ وفد میں نائجیریا کے اعلیٰ سرکاری حکام کے علاوہ سعودی سفیر فیصل بن ابراہیم الغامدی بھی موجود تھے۔ سعودی سفیر نائجیریا میں اپنے ہم منصب سے باہمی مشترکہ امور کے علاوہ خطے کو درپیش موجودہ حالات کے متعلق تبادلہ خیال کریں گے۔ اسلحے کی سمگلنگ اور دہشت گرد گروہ سے تعلق پر سعودی شہری کو سزائے موت۔ سعودی عرب میں اسلحے کی سمگلنگ اور دہشت گرد گروہ میں شمولیت کا الزام ثابت ہو جانے پر سعودی شہری کو پیر کو دمام میں موت کی سزا دی گئی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری عدنان بن مصطفیٰ الشرفا سعودی عرب سے اسلحے کی سمگلنگ اور باہر سے اندرون ملک ہتھیار لانے کی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ مملکت میں بدامنی پھیلانے اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنے والے دہشت گرد گروہ میں شامل تھا۔ عدنان بن مصطفیٰ نے سیکیورٹی فورس کے ہیڈ کوارٹرز پر حملوں میں بھی حصہ لیا، ملک میں انارکی پھیلانے والے کام بھی کیے اور ہنگامہ آرائی میں بھی حصہ لیتا رہا۔ بیان میں وزارت داخلہ نے بتایا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے تلاش کر کے گرفتار کیا اور اسپیشلسٹ فوجداری عدالت میں مقدمہ پیش کیا تھا۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر موت کی سزا سنائی تھی۔ اس پر گھناؤنی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی اور کئی جرائم کے الزامات ثابت ہو گئے۔ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے فوجداری عدالت کے فیصلے کی توثیق کر دی تھی۔ ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔